أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سورۃ النساء کی تفسیر جاری ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے شروع سے ہی یتیم بچوں پر جو جاہلیت کے دور میں ظلم زیادتی ہوتی تھی، جو ان کے ساتھ ظلم و استحصال ہوتا تھا، اس صورت کے شروع سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ. اس کی مختلف صورتیں بیان ہو رہی ہیں اور اللہ کے ہاں یہ عمل کتنا شنیع ہے اور اس کی کتنی سزا ہے اور اللہ کے ہاں یہ بات کتنی بڑی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اب ان صورتوں میں سے جو یتیم بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، ان میں سے ایک بڑی صورت جو آج کل ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے زمانہ جاہلیت کی طرح ہی یتیم بچوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور ان کا وہ حصہ جو ان کے ماں باپ ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان کے حصوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور ان کے حصے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ مقررہ حصے انہیں ادا نہیں کیے جاتے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوں. والدین یا قریبی رشتہ دار جو بھی چھوڑ کر فوت ہوں، مردوں کو بھی حصہ ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوں. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. وہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ 10 کروڑ ہو کہ وہ ہزاروں میں ہو کہ وہ سینکڑوں میں ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر ایک کا حصہ تو ریشو کے مطابق ہے. کسی کو آدھا ملنا ہے، کسی کو چوتھائی ملنا ہے، کسی کو چھٹا حصہ ملنا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملنا ہے. اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، ریشو کے مطابق، نسبت کے مطابق. تو جو جس کی نسبت ہے وہ اس کو دینی ہے. اس میں تھوڑا یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں ہے کہ اگر مال بہت زیادہ ہے تب پھر حصہ دینا چاہیے، اگر مال کم ہے تو کوئی ایک بندہ ہی ہڑپ کر جائے. کون سا زیادہ مال ہے تو میں ہی سارا لے لیتا ہوں. مال زیادہ ہے یا تھوڑا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. مما قل منہ او کثر. مال زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، وہ دینا ہی دینا ہے، اس کو حل کرنا ہی کرنا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ میرے پاس چونکہ وراثت کے مسئلے آتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں وہ جی ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں ان کا فلاں استعمال کی چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ چیز تو بڑی چھوٹی سی ہے، وہ میں ہی استعمال کر لیتا ہوں، یا میں جو ہے وہ فلاں ہم غریب کو دے دیتے ہیں. کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ جس کا وہ تمام ورثاء کا مال ہے،
اور تمام ورثاء نے اس مال کے بارے میں ہر ایک کا حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ چند 100 روپے ہیں یا وہ کروڑوں میں اربوں میں ہے، جتنا بھی ہے، تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تو وہ حصہ ملنا ہے۔ یہ حصہ مردوں کو بھی ملنا ہے، یہ حصہ عورتوں کو بھی ملنا ہے۔ حصہ ملنے میں مردوں عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی حصے کے استحقاق میں مرد عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جی بیٹوں کو تو حصہ ملنا چاہیے، بیٹیوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ بیٹیاں تو کوئی زیادہ معاشرے کے اندر جا کر باپ کا دفاع نہیں کرتی، وہ تو خاندان کا دفاع نہیں کرتی، خاندان تو مردوں کے ساتھ چلتے ہیں، نسب تو مردوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام وراثت کے اندر نہیں دیکھتا۔ وہ مرد ہوں ان کو بھی حصہ ملنا ہے، وہ عورتیں ہوں انہیں بھی حصہ ملنا ہے، وہ بڑے ہوں انہیں بھی حصہ ملنا ہے، وہ چھوٹے ہوں انہیں بھی حصہ ملنا ہے۔ نہ اس میں مرد عورت کا کوئی فرق ہے، نہ اس میں بڑا چھوٹا ہونے کا کوئی فرق ہے وراثت کے استحقاق میں۔ اگر ایک باپ فوت ہوا، اس کے ورثاء میں 50 سال کا ایک بیٹا ہے اور دوسرا بیٹا 1 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، تو جتنا استحقاق وراثت کا 50 سال کے بیٹے کا ہے اتنا ہی استحقاق وراثت کا 1 سال کے بیٹے کا ہے، 5 سال کے بیٹے کا ہے، 2 سال کی بیٹی کا ہے۔ وراثت کے استحقاق کے حوالے سے مرد عورت ہونے میں، چھوٹا بڑا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے۔ جی فلاں تو بڑا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے چونکہ وہ بڑا ہے، فلاں تو چھوٹا ہے تو وہ تو اس کو تو زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق وراثت کے استحقاق میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وراثت کے استحقاق میں چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے اصل استحقاق میں۔ باقی بیٹی کا تھوڑا ہے یا بیٹے کا زیادہ ہے، وہ اصل استحقاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹوں کو بھی وارث بنایا ہے، بیٹیوں کو بھی وارث بنایا ہے، بڑے عمر والوں کو بھی وارث بنایا ہے، بچوں کو بھی وارث بنایا ہے، حتیٰ کہ کوئی ماں کے پیٹ میں ہو وہ بھی وارث ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس کا بچہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، باپ پہلے فوت ہو گیا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی وراثت کا اتنا ہی مستحق ہے جتنا کوئی 30-40 سال کا جوان جہان لڑکا وراثت کا مستحق ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یتیموں کے حقوق کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں بیان فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا وراثت ہو یا زیادہ وراثت ہو، یہ وراثت دینی ہی دینی ہے۔ وراثت کا جو اصل استحقاق ہے وہ مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، چھوٹوں کا بھی ہے۔ دینا کتنا ہے، کیسے دینا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے حصے کے مطابق، وہ اللہ نے حصے آگے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اصل میں جاہلیت کے اندر عرب لوگ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، وہ خاندان کے اندر ان کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا، خاندان کی عزت کے اندر، ناموس کے اندر، خاندان کی حفاظت کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے جاہلیت میں عرب لوگ۔ اسی طرح عرب لوگ جاہلیت کے اندر بڑے مردوں کو حصہ دیتے تھے، بڑے بیٹے کو حصہ دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، چاہے وہ لڑکے کیوں نہ ہوں، لڑکوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ نے ان سارے اصولوں کا رد کر دیا ہے جو عرب جاہلیت کے ہاں چلتا تھا۔ عرب لوگ سمجھتے تھے جو بندہ گھڑ سواری کر سکتا ہے اور جو بندہ گھڑ سواری کر کے خاندان کی نام ناموس اس کی شان بلند کر سکتا ہے اور بزرگوں کا بدلہ لے سکتا ہے، گھوڑے پہ سواری کر کے جو تلوار چلا سکتا ہے، وہ وراثت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ سوچ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر بچوں کو بھی حصہ دار بنایا، 1 سال کا بچہ وہ بھی اسی طرح وارث ہے جس طرح 50 سال کے، بچیوں کو بھی وارث بنایا، بیٹیوں کو بھی وارث بنایا، بیویوں کو بھی وارث بنایا، ماؤں کو بھی وارث بنایا، بہنوں کو بھی وارث بنایا، اور کتنا وارث بنایا کوئی چونگا نہیں دیا اللہ رب العالمین نے انہیں۔ ایک بیٹی ہے تو آدھا مال، کل جائیداد کا آدھا مال وہ ایک بیٹی لے جائے گی، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 مال، اگر 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ 2 بیٹیاں ہی لے جائیں گی۔
ماں ہے اس کا چھٹا حصہ ہے، بیوی ہے اس کا چوتھا حصہ ہے یا 8واں حصہ ہے، مختلف حصے مقرر کیے تو لوگ حیران ہو گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے رسولوں کے حکموں پر جان نثار کرنے والے، وہ ایک دفعہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے احکامات ہیں اسلام کے اندر کہ بیٹی آدھا مال لے لے، جو کچھ کرتی نہیں خاندان کے لیے تو وہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتی۔ ایک قبیلے کی جو زندگی ہوتی تھی اس زندگی کے اندر بیٹی کا کوئی خاص کردار قبیلے کی دفاع کے اندر وہ نہیں ہوتا تھا جو بیٹا ادا کرتا تھا۔ تو بڑا حیران ہوئے کہ بیٹی اکیلی آدھا مال لے جائے۔ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، ہم نے عمل تو کرنا ہے، لیکن ذرا کچھ دیر کے لیے چپ کر جاؤ، کچھ دیر کے لیے ذرا ان احکامات پہ عمل نہ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ ابھی دین کے احکامات اتر رہے ہیں، اللہ نے پہلے زیادہ حصہ اتارا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ حصہ کم کر دیں، یا ممکن ہے کہ ویسے ہی یہ حصے جو ہیں یہ بلا دیے جائیں، تو ذرا کچھ دیر کے لیے صبر کرو۔ لیکن صبر کیا تو وہ حصے تو وہی جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ نے تو ان حصوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو پھر وہ حصے ان کو دینے پڑے اور پھر وہ انہوں نے حصے دیے۔ جنگ احد کے اندر مشہور صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کی بیوہ تھی اور ان کا ایک بھائی تھا چھوٹا، ان بچیوں کا چچا۔ تو وہ جاہلیت کے اندر جو چلتا تھا کہ مرد سارا مال لے لیتا تھا، تو وہ بھائی شہید ہو گئے تو چھوٹے بھائی نے سارا مال قبضے میں کر لیا کہ یہ سارا مال تو میرا ہے وراثت کے اندر۔ تو حضرت سعد بن ربیع کی بیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ یہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، ان کا کفیل کون ہے؟ میں نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ان کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میرا کیا حصہ ہے، میری بیٹیوں کا کیا حصہ ہے؟ وہ جو سارا مال بچا سعد بن ربیع کا، وہ شہید ہو گئے ہیں جنگ کے اندر، سارا مال ان کے بھائی نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، ان بیٹیوں کے چچا نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کا کیا حکم اترتا ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین کا حکم اترا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس چھوٹے بھائی کو، کہا کہ یہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان 2 بیٹیوں کو سعد بن ربیع کے کل مال کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو دے دو۔ سعد بن ربیع کے کل مال کا 2/3 حصہ، یعنی اگر جتنا بھی مال ہو اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے بیٹیوں کو دے دیے جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو سعد بن ربیع کی بیوہ ہے اسے 8واں حصہ دیا جائے، کیونکہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں موجود تھیں تو فرمایا کہ سعد بن ربیع کی بیوہ کو 8واں حصہ دے دو، جو باقی مال بچ جائے وہ تمہارا ہے بطور عصبہ۔ بطور عصبہ باقی مال جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 2/3 مال بیٹیوں کو دے دو، 8واں حصہ بیوہ کو دے دو، اور باقی مال جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ تم اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے اب حصے اتار دیے ہیں، اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو مرد ہوں انہیں بھی حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں، عورتیں ہوں انہیں بھی حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں، تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیب مفروضہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کوئی قریبی لوگ آ جائیں، اگر یتیم لوگ آ جائیں، اگر مسکین لوگ آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت کی تقسیم کے وقت خاندان والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وارث ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو وارث نہیں ہوتے ہیں، ہوتے رشتہ دار ہیں لیکن وہ وارث نہیں ہوتے، وہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی مسکین آ جاتے ہیں، کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وراثت کی تقسیم کے وقت سب کو حصہ مل رہا ہے، کوئی غریب مسکین لاوارث بھی آ جائیں جن جو وارث نہیں بن رہے، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو،
وقولوا لهم قولا معروفا، انہیں اچھی بات کہو، انہیں جھڑکنے کی ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جو لوگ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، جس طرح وہ ان پر ڈرتے ہیں اسی طرح انہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی وراثت تقسیم ہونی ہوتی ہے۔ اب وراثت تقسیم کرنے والا شخص وہ وراثت تقسیم کرنے میں کئی دفعہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے ڈنڈی مارتا ہے۔ کسی نے اس کو کہا مجھے حصہ زیادہ ملنا چاہیے، تو وہ زیادہ حصہ اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، جو دوسرا مستحق ہے اسے وہ اس کا پورا حصہ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو وراثت تقسیم کرنے والوں کو تقسیم وراثت کے وقت گڑبڑ کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ جس طرح اپنی اولاد اگر ان کی ہو، اپنی اولاد کے بارے میں وہ کہتے ہیں انہیں انصاف ملنا چاہیے، تو پھر اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں دوسروں کی اولاد کے بارے میں بھی انہیں ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کر کے کھا جاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو اگر کوئی یتیم لڑکا ہے یا یتیم لڑکی ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے تم ان کا حصہ اگر ہڑپ کر جاؤ، تم ان کو ان کا حصہ نہ دو کہ وہ چھوٹے ہیں انہوں نے کون سا پوچھنا ہے، تو جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کر کے، وہ کوئی مال نہیں کھا رہے، وہ کوئی مزے کی چیز نہیں کھا رہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے کچھ لوگ نکلیں گے، اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کے کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حرام مال کھاتے تھے، جو دنیا کے اندر یتیموں کے حصے کھا جاتے تھے، یتیموں کی وراثت ہڑپ کر جاتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، لوگوں کے حق کھا جاتے ہو۔ یہ جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ معاف کرے، آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا، اپنے ہی بہن بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے، بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا جاتا، چھوٹے بچوں کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے اگر ایک بندہ نماز روزہ کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہو، لیکن وہ وراثت میں گڑبڑ کرنے والا ہو، اس کی نماز روزہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی نماز روزہ رائے گاں ہے، ضائع ہے، اس کا اللہ کے ہاں اسے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور ایک بندہ اگر نماز روزہ دیگر چیزوں میں کوئی ڈھیلا ہو، لیکن وہ وراثت کے احکامات کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وراثت کا حصہ، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے پہنچائے، وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، لڑکی ہے، ہر حقدار کو اس کا حقدار پہنچائے، تو وہ جنتی ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں، اور وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو ان احکامات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کریں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ تو وراثت کے احکامات پر عمل انسان کو جنتوں کا والی بنا دیتا ہے، اور وراثت کے احکامات میں گڑبڑ یہ انسان کو جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید سنائی ہے مشرکوں کو یا کافروں کو، مسلمان گناہ گاروں کو جہنم میں ہمیشگی کی وعید نہیں سنائی۔ لیکن وراثت کے احکامات پڑھیں تو وراثت کے احکامات کے بعد
جو بندہ وراثت میں گڑبڑ کرتا ہے اللہ نے ہمیشگی کی جہنم کی وعید سنائی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ وراثت کی آیتوں کے بعد آیت ہے۔ جو آیت وراثت کے فوراً بعد ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدوں کو کراس کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ میں قرآن کریم پڑھا ہے تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، کافی دیر سے پڑھا رہا ہوں۔ مشرک کے لیے جہنم کے میں خلد کی وعید آتی ہے، مشرک ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ کافر کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید آتی ہے۔ عام مسلمان گناہ گار کے لیے جہنم میں ہمیشگی کی وعید نہیں آتی قرآن میں۔ وراثت کے مسئلے میں اللہ نے جہنم میں ہمیشگی کی وعید سنائی ہے، ولیعذ باللہ۔ چاہے بندہ عام معاملات میں کتنا دیندار کیوں نہ ہو، لمبی داڑھی ہے، عمرے چل رہے ہیں، حج چل رہے ہیں، لیکن بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بچوں کی وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ بالشت بھر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے وراثت کے اندر، بالشت بھر، ایک ایک کنال زمین ہے بھائیوں کی، ایک بھائی چھوٹا ہے ایک بھائی بڑا ہے، بڑے بھائی نے اچھی زمین لے لی، تھوڑا سا حصہ زیادہ لے لیا، دوسرا بھائی چھوٹا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے، ایک بالشت برابر اگر کسی نے دوسرے کی زمین ہتھیا لی، حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی، 7 زمینیں قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی، ولیعذ باللہ۔ تو یہ وراثت کے مسئلے اتنے سیدھے نہیں ہیں، بہت سینسٹیو مسئلے ہیں، اللہ رب العالمین نے خود تقسیم کیے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبوں کے اندر وراثت کے حصے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو وراثت کو تقسیم کرنا اور اس معاملات میں اللہ سے ڈرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو بندہ وراثت کے معاملے میں تھوڑا سا بھی گڑبڑ کرے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی بہت سخت وعید ہے۔ ایسا بندہ گویا کہ قیامت کے دن اپنے پیٹ میں کوئی مال نہیں کھا رہا، وہ آگ کھا رہا ہے، ولیعذ باللہ۔ اور قیامت کے دن یہ آگ وہ قبر سے نکلے گا، اس کے منہ سے اور اس کے ناک سے نکل رہی ہوگی، ولیعذ باللہ، اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس مہینے کے اندر ہم اپنی اصلاح کریں، جو بڑی بڑی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں ہم اپنی ان کوتاہیوں کی اصلاح کریں۔ یہ صرف روزے رکھ لینا، سحری کھا لینا، افطاری کر لینا، مزے کی چیزیں کھا لینا یہ روزہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اگر ایک بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، ایک بندہ جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کتنا بھوکا اور کتنا پیاسا ہے۔ اگر ایک بندہ وراثت کا مال کھایا ہوا اپنے ہی بہن بھائیوں کا وراثت کا مال نہیں دیتا، بڑا ہی نیک ہے، بڑے ہی عمرے چل رہے ہیں، بڑے حج چل رہے ہیں، بڑے روزے، افطاریاں جی مسجدوں میں یہ 100 لوگوں کو افطاری کروا دو، یہ کر دو وہ کر دو، کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کو۔ اصل چیز حقوق العباد، پہلے لوگوں کے حقوق، اور لوگ بھی کون؟ آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے اپنے کمزور بہن بھائی، ان کے حصے جو ہیں وہ کھائے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وراثت کے احکامات کے معاملے میں، دیگر احکامات کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔